ویلکم بیک خواتین و حضرات. سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے وقفے سے پہلے چھوڑا تھا. علی اجمل صاحب خواتین کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے. جی علی صاحب. جی سر، خواتین جو ہیں جی وہ کسی بھی معاملے میں مردوں سے ہرگز کم نہیں ہیں. صحیح. ذہانت کے معاملے میں، جذبات کے معاملے میں، ٹھیک. اور اگر آپ کسی بھی طریقے سے دیکھیں محنت کے معاملے میں خواتین مردوں سے کم نہیں ہیں. اور آج میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ایک بات جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہی عام ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کی نسبت کم عقل مند ہوتی ہیں. یہ ایک عام سوسائٹی میں ایک سوچ ہے جس کو میں یہ آپ کو اس کی تھوڑے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بالکل بھی کسی حد تک کوئی لاجک، کوئی منطق نہیں ہے. جب یہ کسی بھی سوسائٹی میں جب سے یہ بات سٹارٹ ہوئی، اس چیز کی ابتدا ہوئی کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کی نسبت کم عقل مند ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ خواتین زیادہ جذبات پہ فوکس کرتی ہیں. صحیح. کیونکہ ایک خاتون جو ہے اس میں ایک جذبہ ہوگا، ایک ماں کا جذبہ ہوگا. وہ ایک نفسیاتی طور پہ خاتون جو ہے وہ ایک جذباتی ہوگی مردوں کی نسبت، اور یہ جذبات کوئی نیگیٹو نہیں ہیں، یہ بڑے مثبت پازیٹیو ہے. وہ ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے. اور خواتین مردوں کی نسبت زیادہ اس معاشرے کے لیے کیئرنگ ہے، جس کی وجہ سے لیٹ می کمپلیٹ، جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین اپنے جذبات میں بہ کے کسی کی ویلفیئر کرنے کے لیے، کسی کی بہبود و فلاح کرنے کے لیے اپنے کام کو یا اپنے آپ کو پیچھے رکھ دیتی ہے. آپ اس کو اس کے حوالے سے کیسے کنورٹ کریں گے کہ آمدنی کا ذریعہ بنے گا؟ خواتین کس طرح آگے آئیں گی جن کا ایک سیکنڈ جن کے پاس مطلب مردوں کی کوئی مطلب والد نہیں ہے، خدا نخواستہ بھائی کام نہیں کرتے، خواتین خوبصورت بچی ہیں 12 15 20 سال کی عمر کی ہیں، زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے، صرف قرآن پڑھی ہوئی ہیں، تو وہ کس طریقے سے سامنے آ کے اپنی عقل کا یا اپنے آرگنائزیشن سکل کا دیکھیں جی یہ تو اس انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں پہ وہ رہتی ہیں. اگر تو آپ خواتین گاؤں میں رہ رہی ہیں تو گاؤں میں بہت سارے ایسے کام ہیں. آپ دیکھیں کہ جب یہ ہارویسٹ سیزن ہوتا ہے، فصلیں کٹتی ہیں، ہماری خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں. تو یہ ان کو ہم اس لیے انکریج کر رہے ہیں نا. یہ تو مطلب آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ تھیوریٹیکلی بڑی اچھی ہیں، لیکن ہمیں ان کو لا کے ایک مین سٹریم میں لے کے آنا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ یا ہمارے تعاون سے یا ہماری گائیڈنس سے کچھ بن کے دکھائیں یا اپنی فیملی کے لیے سپورٹ بنے. جی یہ صرف اس طریقے سے، میرے مطابق اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ خواتین آج سے، اب سے، اسی وقت سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے خود کام کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. بالکل یہی. اور سب سے پہلے جب اس قوم کی خواتین نے اپنی سوچ بدل لی اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا، محنت کرنے کا تہیہ کر لیا، تو میں یہ آپ کو بتا دوں رزاق صاحب کہ یہ ملک ود ان ویکس بلکہ ود ان ڈیز بڑا انقلاب آ جائے گا، تقدیر سمجھ جائے گا، بڑا انقلاب آ جائے گا. لیکن میری عرض یہ ہے کہ اس میں آپ وہ تو کوشش تھوڑی بہت کر لیں گی، لیکن ایک میل ڈومیننس بھی ہے جو ان کو آگے آنے سے روکے گی. اس کا آپ کیا علاج کر سکتے ہیں؟ دیٹس اے لانگ ڈرون سٹوری. اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارے میلز کو بھی، مردوں کو بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے. اپنی جو ایک خواتین کو باہر نکلنا، خدا را اس کو کسی مذہب یا اپنی غیرت کا مسئلہ نہ بنائیں. یہ آپ ان کو کام کرنے دیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور اگر کوئی خاتون کام کرے گی تو میں یہ مردوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے بچوں کی وہ خاتون پرورش زیادہ اچھے طریقے سے کرے گی، فیملی کی اچھی مطلب تربیت ہو سکتی ہے. لیکن میری پھر ہمبل سبمیشن آپ سے علی اجمل صاحب یہی ہے کہ یہ تبلیغ کرنے سے چیزیں چینج نہیں ہوں گی. ان پہ کچھ خواتین پہ جو پریشرز آتے ہیں نا، اس پریشرز کو مطلب آگے بڑھانے کے لیے، ریلیف کرنے کے لیے جب ہم آمدنی کا ذریعہ اس کو بنانا ہے. جب ہم میلز نے یہ سوچ لیا، مردوں نے سوچ لیا. اب پرابلم دیکھیں، جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں نا تو مسئلہ ادھر نہیں ہے، مسئلہ ہماری سوچ میں مردوں کی. تو میں سمجھتا ہوں خواتین حضرات معذرت کے ساتھ، یہ صرف علی اجمل صاحب نے جو باتیں کی ہیں بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اس میں بہت جان ہے، بہت سپورٹ ہے، لیکن صرف تبلیغ سے کوئی چیز نہیں بدلے گی. میری استدعا ہے اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے کہ وہ خود اپنے آپ کو مطلب سامنے لے کے آئیں. اپنے گھر کے مرد اگر ان کے سخت ہیں یا سخت گیر ہیں، ان کو کنونس کریں کہ آج کل زمانہ بدل چکا ہے، باہر جانے سے خدا نخواستہ کوئی
صرف کوئی بےعزتی کا معاملہ نہیں ہے. چونکہ اگر آپ نے اپنے مالی معاملات کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنے کے لیے آپ کو باہر تو نکلنا پڑے گا. باہر کیا اگر باہر نہیں نکل سکتی تو کم از کم خط و کتاب سے, ٹیلی فون کے حوالے سے کوئی ایسے رہنمائی لیں, کوئی ایسے کام کریں جس میں آپ کی آمدنی کا ذریعہ ایک ریگولر تواتر سے بن جائے. جی سر, خواتین کو کاروبار کے حوالے سے آپ کم سے کم سرمایہ سے کیا مشورہ دیں گے کہ کون سا کاروبار شروع کر سکتی ہیں؟ نہیں, خواتین کے لیے تو میرے خیال میں لانگ لسٹ آف کاروبار, مطلب ہے اس میں پڑھائی کی بھی ضرورت نہیں ہے. بیوٹی پارلر ہے آپ کے مثال کے طور پہ, یہ بڑے آرام سے مطلب سٹارٹ ہو سکتے ہیں. چھوٹا کریانہ سٹور سٹارٹ ہو سکتا ہے. دستکاری جو ہے اس کی مطلب ہے آپ کوئی کپڑا لیں, اس پہ امبرائڈری کریں, ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے. سر اٹ ریمائنڈز می آف سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. میں نے آج کل دیکھا ہے کہ خواتین بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی دے رہی ہیں. جی, اگر ان کی ڈرائیونگ اچھی ہے, ڈرائیونگ لائسنس ان کے پاس ہے, تو وہ میرے خیال میں خواتین جو ہے میڈ ڈرائیور سے زیادہ بہتر سروس دیں گی. ان کی سیکورٹی کا خیال کریں گی, ان کی سیفٹی کا خیال کریں گی, ان کو اچھی طرح بٹھائیں گی. کسی بچے نے پانی نہیں پیا اس کو پانی بھی پلائیں گی, کھانا نہیں کھایا تو چاکلیٹ بھی جیب سے نکال کے دیں گی یا پرس سے نکال کے دیں گی. ریکلیس ڈرائیونگ نہیں کریں گی. جی, ریکلیس ڈرائیونگ نہیں کریں گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سر اگر کوئی خاتون جو ہے اس طرح سے آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتی ہیں تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل, ان کے لائسنس کے لیے ہم بالکل کوشش کریں گے, بالکل کوشاں رہیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی اپنا تھوڑا بہت کوئی پیسہ ہو تو پہلی ایک آدھ قسط کے لیے ہم بھی کوئی بیچ میں شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھیں گاڑیاں آج کل مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی کرائے پہ لے لیں. ایک سوزوکی وین ہے, ڈیلی اس کا کرایہ 3000 2000 جو بھی ہے وہ لے لیں, اور وہ کرایہ ہم دے سکتے ہیں. وہ ادھر سے بچے لیں, ان سے کرایہ دیکھیں کتنا بنتا ہے. 5000 وہاں سے ملے گا تو تقریباً 2000 1500 وہ ڈیلی کما سکتی ہے وہاں سے. بالکل. اور اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون بیوٹیشین کورس کرنا چاہتی ہے بالکل وہ بھی سروسز اپنی تربیت کے لیے, اگر وہ کوئی کسی ادارے میں جانا چاہے, بیوٹیشین بننا چاہے یا کوئی اور کسی قسم کا کورس کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کریں. آج کل نیوٹریشن بڑی پیدا ہو رہی ہے ماشاءاللہ, وہ نیوٹریشن کی بڑی تعلیم دیتی ہیں. ڈائٹنگ کا بڑا رواج ہے نا اس میں. اور اگر یہ بھی کر سکتی ہیں, اگر گاؤں میں پتہ نہیں اس کا تو نہیں شاید رواج ہوگا ورزش وغیرہ کا, چھوٹے چھوٹے جم کھلے ہوئے ہیں. ناٹ لائک باڈی ہے نا, ایک باڈی سپاٹ اس طرح کے ہیں 2-4, لیکن آپ چھوٹے چھوٹے کمروں میں بھی کر سکتے ہیں. سر وہ اربن ایریاز میں زیادہ, ہماری گاؤں کی خواتین تو ویسی تھی جفاکش ہیں, ان کو فٹنس تو ویسی وہ ماشاءاللہ ہم خواتین سے, شہر کی خواتین سے زیادہ فٹ ہوتی ہیں. جی بالکل, وہ ان کا تو جفاکشی ان کی گھٹی میں بھری ہوتی ہے نا, وہ ہر کام کر سکتی ہیں وہاں پہ. کٹائی میں بھی مطلب پیش ہوتی ہیں. سر یہ تو بہت بڑی انڈسٹری ہے نا کہ ابھی ہو رہی. جی آپ جی علی اجمل صاحب, میں آپ سے یہی والا کوشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ کاروبار کے حوالے سے خواتین آپ کیا کہتے ہیں, کون سا مارکیٹ ٹرینڈ دیکھتے ہوئے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کم سے کم سرمایہ سے شروع کرنا چاہیں تو کون سا آپ سمجھتے ہیں کاروبار جس میں انویسٹ کریں خواتین؟ جی اس میں خواتین سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ اپنے ماحول کو دیکھیں کہ کیا ان کی یہ جو سٹی کی مارکیٹ تک کتنی ایکسیس ہے, وہ کس قسم کے شہر میں رہتی ہیں, کیا وہ ایک میٹروپولیٹن سٹی میں رہتی ہیں, بڑے شہر میں رہتی ہیں خواتین, یا پھر وہ کسی ایک قصبے میں رہتی ہیں. تو اس طرح سے اگر وہ کسی بڑے شہر میں رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے بیوٹیشین ہے, یہ بیوٹی پارلر کھول سکتی ہیں, اور اس میں کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا سرمایہ نہیں چاہیے اور بہت زیادہ ٹریننگ نہیں چاہیے. لیکن اگر ان کی وہ سمجھتی ہیں کہ اتنے بڑے شہر میں نہیں رہتی جیسے ہمارے کچھ قصبے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اتنے زیادہ نہیں بیوٹیشین کا بہت زیادہ رواج, تو وہ کچھ جیسے سلائی کڑھائی کا کام سٹارٹ کر سکتی ہیں. یعنی بیسکلی ایک چھوٹا سا سروے کریں سب سے پہلے کہ اب وہ جس ایریا میں رہتی ہیں وہاں پر کس قسم کا کاروبار ہے. میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. خواتین حضرات, یہ اچھی ان کی مطلب ڈسکشن چل رہی ہے, بہت مزہ بھی آ رہا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں, ان کے انوائرمنٹ ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی خاتون یا کچھ بچیاں جو ان کا گروپ ہے گھر میں رہتی ہیں, ہمیں اپنے حالات سے آگاہ کر دیں, ہم ان کو ایک پروجیکٹ بنا کے دے دیں گے کہ آپ اس طریقے سے اس کو چلائیں, اس طریقے سے کام کریں. پہلے چھوٹا تھا جیسے انہوں نے فرمایا سعدیہ بی بی نے کہ ایک چھوٹا موٹا سروے کر لیں, اور اس کے بعد ہم بتا سکتے ہیں کہ گھر کے جو افراد ہیں ان کی دیکھ سکتے ہیں کیا مطلب ہے تناسب ہے, بچے بڑے ہیں چھوٹے ہیں, کوئی کزن ہے کہ نہیں ہے, کوئی ماموں چچا پھوپھا تایا, اس کو بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے مارکیٹنگ کے لیے, بازار سے سامان لانے کے لیے, تاکہ ان کی جو کلچر ہے یا ان کے جو ویلیوز ہیں اس کو ہم ہرٹ نہیں کرنا چاہتے ایک دم سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ بالکل آزاد ہو جائیں اور گھر کی جو ویلیوز ہیں اس کو خراب کر کے, مطلب خراب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ اس کو خراب نہ سمجھنا شروع کر دے. تو وہ ہم ان کو ایک پورا پروجیکٹ بنا کے دے سکتے ہیں کہ بھی آپ کا یہ کزن ہے, بھائی ہے, یہ فلاں فلاں جگہ کر, پھر ایک لسٹ دے سکتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے, اس میں آپ پیسہ لگا سکتے ہیں, ہم آپ کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے
آپ اپنے سسٹم کو ڈسٹرب کیے بغیر ایک اچھی خاصی 30-40 ہزار 50 ہزار کی انکم کما سکتے ہیں. اینڈ ہینس دا نیم آف آر پروجیکٹ ہم ہیں نا. جی ویری گڈ, یہ آپ نے صحیح کہا. تو اس کے علاوہ آپ وہ جو جس سوال کی بات کر رہے تھے وہ آپ پوچھیں کون سا سوال. جی سر, آپ نے جاب ریٹین کرنے کے لیے جو اصول بتائے جو تھوڑے سخت بھی ہیں, ان میں جیسے پابندی وقت, خوش لباسی, خوش اخلاقی, ایمانداری, دوسروں کی مدد, لائلٹی, تو ان کے اوپر تھوڑا سا پلیز ہمیں بتائیے. میں نے دیکھا گیا کہ خوش لباسی ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو بہت اگنور کیا جاتا ہے. خوش لباسی میرے خیال میں ڈیپینڈز آن یور براٹ اپ, یا اپنی آپ کی یہ کیمسٹری ہوتی ہے, خود بخود صاف رہنا یا اپنے آپ کو صاف رکھنا, خوشبو وغیرہ لگانا, تو وہ تو ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ماحول ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ پابند بھی کر دیتا ہے. مثلا جیسے ہم لوگ آفسز میں جاتے ہیں, اب میں آئی ڈونٹ گو ٹو آفس وداؤٹ دا سوٹ ٹائی وغیرہ, بلکہ شاید آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ آفس میں میرے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں پہلے لوگ بالکل کھلے مطلب گلے سے آتے تھے, اب پراپرلی ٹائی سب نے لگائی ہوتی ہے, جیکٹ پہنی ہوتی ہے, پینٹ ٹراؤزر وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اچھا سر, آپ نے اپنے آفس کا ذکر کیا تو اس موقع پر میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے, بہت سے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں, آپ کن کن عہدوں پر فائز رہے اور آپ نے کیا کام کیا, اس بارے میں ہمیں یہ بڑا اچھا سوال ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ خواتین و حضرات چھوٹے سے بریک کی اجازت دیجیے گا, اور ان کے میں انٹرسٹنگ سوال کا بڑا دلچسپی سے جواب بھی دوں گا آپ کو. اجازت دیجیے, تھوڑے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.